حسین یا حسین یا حسین یا حسین، وقت رخصت باپ کو بیٹے کا مڑ کر دیکھنا، ہائے 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 ہائے، وقت رخصت باپ کو بیٹے کا مڑ کر دیکھنا۔ مرحومین کی مغفرت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ شہدائے کربلا کی خدمت میں سلام عقیدت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اسیران خاندان تطہیر کی بے مثال قربانیوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ شہدائے ملت جعفریہ کے درجات کی بلندی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ بانیان، حاضرین، معاونین، مخلصین سب کی حاجات کی برابری کے لیے بآواز بلند صلوات۔ تعجیل ظہور حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تعالى في حقهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ بارگاہ الہی میں نیاز مندانہ التجا ہے کہ آپ سب کی پرخلوص عبادت قبول اور منظور فرمائے۔ پروفیسر صاحب کا یہ مخلصانہ انتظام
اپنی بارگاہ میں مقبول اور منظور قرار دے۔ جن نیک مقاصد کے لیے انہوں نے یہ انتظام فرمایا، خداوند منان ان مقاصد کو پورا فرمائے اور حاجات کو بر لائے، مشکلات کو آسان فرمائے۔ جتنے بھی اہل ایمان حاضر ہیں، رب العزت آپ کی حاضری کو عبادت قرار دے، اس عبادت کا دنیا اور آخرت دونوں لحاظ سے اجر عطا فرمائے، دنیا میں سعادت نصیب کرے اور آخرت میں نجات۔ اپنی ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات کچھ طبیعت کل سے ناساز ہوئی، سردی کی شدت اور مسافرت کی وجہ سے گلا سخت متاثر ہوا، جس کی وجہ سے بولنا بھی مشکل بنتا ہے، لیکن چونکہ پروفیسر صاحب کا اصرار تھا اور مجھے آنا ضروری تھا، اس لیے مختصر سا بیان پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ حضرات کی توجہ کا طلبگار ہوں، بآواز بلند صلوات۔ اس رب کریم کے اگرچہ ہم پر بہت بڑے احسانات ہیں، اور وہ قرآن میں اپنے احسانات کے حوالے سے فرماتا ہے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں اور احسانات کو شمار کرنے کی کوشش کرو تو تمہاری طاقت سے باہر ہے کہ تم اس کے انعامات کو شمار کر سکو۔ تمہاری توانائیاں جواب دے سکتی ہیں، لیکن تمہارے مالک کے احسانات ختم نہیں ہو سکتے۔ یقیناً آپ حضرات کا اس بات پر ایمان ہے۔ اپنے ایمان اور تصدیق کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ ان احسانات میں سے اور ان ناقابل شمار انعامات میں سے ایک بہت بڑا بلکہ سب سے بڑا احسان وہ ہے جس کا تذکرہ اللہ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے، کہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم پر اس کا اس سے بڑھ کر اور کیا احسان ہو کہ اس نے اپنے رحمةً للعالمین پیغمبر اکرم کی ہمیں امت ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ ہم ہیں امت محمدی، آدم علیہ السلام سے لے کے ختم الانبیاء تک، اور مولا علی علیہ السلام سے لے کر آخری وصی الاوصیاء حضرت امام صاحب الامر علیہ السلام تک، یہ ہستیاں کائنات کی سردار ہستیاں ہیں، سب سے برتر و بالاتر مقام رکھتی ہیں، لیکن ایک طرف محمد مصطفیٰ ہو اور باقی سارے دوسری طرف ہوں تو واضح ہے کہ رحمت للعالمین کا درجہ سب سے بلند نظر آتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو روشن کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ مولا علی جیسی بے مثل و بے مثال ہستی ان کی بارگاہ میں کہتی ہے انا عبد من عبید محمد، میں تو محمد مصطفیٰ کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ جو علی جیسا غلام رکھتا ہو اور جو علی جیسوں کا آقا و سردار ہو، اس کی منزلت کو سمجھنا یقیناً کائنات کے بس سے باہر ہے۔ لوگ دوسروں کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی علی ولی کی عظمتوں کو تولنے میں کامیاب نہ ہو سکے تو وہ علی کے آقا و سردار کی عظمتوں کا وزن کرنے میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ اس لیے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا
رحمت للعالمین کا رتبہ اتنا بلند ہے کہ اتنا ہی کہنے والے کا کہنا کافی ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ اس سے بڑھ کر ہم اور کیا کہیں کہ اللہ کے بعد اگر رتبہ ہے تو اے محمد عربی تیرا رتبہ ہے۔ ہر کوئی جس نے بھی عزت پائی ہے اس نے اس در پہ جھک کے پائی ہے۔ فقط یہ ہستیاں خود ہی باعزت نہیں بلکہ اب عزت کی تقسیم اس دروازے سے ہوتی ہے، اور کسی شخص کو بھی عزت نصیب نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ ان کے دروازے کا گداگر نہیں بنتا۔ گداگری ان کی راز عزت ہے، ان کے دروازے پہ جھکنا اس میں عزت کی ساری حیثیت مضمر ہے، اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اولین سے لے کے آخرین تک، ابتدا سے لے کے انتہا تک، اگر کوئی صاحب عزت عند اللہ ہوا ہے تو محمد و آل محمد کے دروازے پہ جھکنے سے اسے عزت نصیب ہوئی ہے۔ آئیے مختصر سی گفتگو میں اس رحمت للعالمین کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے جب اپنا تعارف کروانا چاہا ہے سورہ فاتحہ میں، تو سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں فرماتا ہے الحمد للہ، پڑھیے، رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، حمد ہے اس اللہ کے لیے، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ میں پوچھتا ہوں اللہ کی ربوبیت کے دائرے سے کون سی چیز باہر ہو سکتی ہے؟ کوئی ایک ذرہ کائنات چھوٹا ہو یا بڑا، کوئی ایک ہستی موجود چھوٹا وجود رکھتی ہو یا بڑی، کیا کوئی ایسا ہو سکتا ہے جو رب العالمین کے دائرہ ربوبیت سے باہر ہو؟ جی کوئی نہیں۔ لفظ العالمین کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ کائنات کی کوئی شے زمین ہی تک محدود نہیں بلکہ آسمانوں میں، آسمانوں تک محدود نہیں بلکہ عرش پر، عرش تک محدود نہیں بلکہ کرسی۔ غرض ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کہ یہ ارشاد جب سامنے آتا ہے کہ تمہاری یہ ساری کائنات ارض و سما مل کر اللہ کے عرش کے سامنے ایسے ہیں جیسے ایک بہت بڑے وسیع و عریض صحرا کے اندر ایک انگوٹھی کا چھلا پڑا ہوا ہو۔ پوری اتنی بڑی کائنات جس کو آج تک سائنسدان اپنی ترقی یافتہ ترین رصدگاہوں کے ذریعہ دیکھنے میں کامیاب نہیں ہوئے، یہ نظام شمسی تو ایک کہکشاں کا حصہ ہے اور ہزارہا کہکشائیں ہیں، اور کہکشاؤں سے بالاتر پھر سماوات ہیں۔ ان سب کو امام فرماتے ہیں کہ یہ ساری بڑی کائنات عرش الہی کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے بہت بڑے صحرا میں ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہو، اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ کائنات بمائے عرش کے اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے بہت بڑے صحرا میں کوئی ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہو۔ اور ادھر سائنسدان یہ تحقیق کر کے بتاتے ہیں کہ یہ کائنات رکی ہوئی نہیں ہے بلکہ لمحہ بلمحہ یہ کائنات
پھیلتی چلی جا رہی ہے. لمحہ بلمحہ یہ کائنات پھیلتی چلی جا رہی ہے. کیا یہ سب کچھ عالمین کے اندر ہے یا نہیں؟ جی یہ سب کچھ عالمین کے اندر ہے. ان سب عالمین کا خالق بھی اللہ ہے اور ان سب عالمین کا رب بھی اللہ ہے. ایک لفظ خالق ہے اور ایک لفظ رب ہے. اگر آپ تھوڑی سی توجہ کرنا چاہتے ہیں تو بآواز بلند صلوات پڑھیں. اگر سادگی سے اس کو سمجھنا چاہتے ہو تو ایک ہوتا ہے بنانے والا اور ایک ہوتا ہے چلانے والا. ایک ہوتا ہے بنانے والا اور ایک ہوتا ہے چلانے والا. بنانے والے کو خالق کہتے ہیں, چلانے والے کو رب کہتے ہیں. تو اس عالمین کی وسیع و عریض کائنات کا بنانے والا کون ہے؟ جی ہم بھی تو اسی کائنات کا ایک حصہ ہے. ہمیں خلق کرنے والا, بنانے والا, پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. پھر کیا پیدا کرنے کے بعد اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے یا ہم ہر لمحے اس کے محتاج ہیں؟ ابھی مثلا ہمارے پروفیسر صاحب نے تلاوت قرآن میں سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کی. اس میں دوسری آیت ہے اللہ الصمد. دوسری آیت کیا ہے؟ الحمدللہ میرے خیال میں سورہ قل هو اللہ احد ان سورتوں میں سے ایک سورت ہے جو سب سے زیادہ تلاوت کی جانے والی سورت ہے. یا سورہ فاتحہ زیادہ تلاوت کی جاتی ہے اور یا سورہ توحید. یہ دو صورتیں ہمارے معاشرہ اسلامی میں باقی 114 صورتوں میں سے سب سے زیادہ تلاوت کی جانے والی صورتیں ہیں. اور حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو یہ سورہ توحید بڑی پیاری اور محبوب ہے. ایک واقعہ منقول ہے کتاب الارشاد میں, شیخ مفید علیہ الرحمہ نے لکھا ہے, توجہ ہے, کہ حضرت جناب رسالت مآب نے ایک لشکر حضرت امیر المومنین کی سالاری اور کمان میں دشمنوں کے ساتھ لڑنے کے لیے بھیجا. واضح ہے کہ جہاں علی جاتے تھے فاتح ہو کے واپس آتے تھے. فتح ہوئی, حضرت واپس آ گئے. ایک دن ان سپاہیوں سے رسول اکرم نے پوچھا کہ تم میرے بھائی علی کی سرداری میں جنگ کرنے گئے تھے, تم نے اپنے اس دور میں میرے بھائی علی کو کیسا پایا؟ یعنی معلوم ہوا کہ رسول اکرم بھی کچھ نہ کچھ ٹوہ لگاتے رہتے تھے, حالات کا جائزہ لیتے رہتے تھے. پوچھا کہ تم نے میرے بھائی علی کو کیسا پایا؟ تو انہوں نے کہا ہم نے بہت خوب پایا, بہت مہربان پایا, ہر لحاظ سے بہتر پایا, لیکن ایک نقطہ ہمارے لیے بہت تعجب آور ہوا. ایک بات پر ہمیں بڑا تعجب ہوا. کہا کیا؟ کہا کہ وہ بات یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے ہمیشہ ہمیں نماز باجماعت کرائی, لیکن جب بھی نماز پڑھتے تھے ہر سورت میں سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں سورہ توحید پڑھتے تھے. آپ کون سی رکعت میں عام طور پر سورہ توحید پڑھتے ہیں؟ دوسری میں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ مولا نے پہلی میں بھی سورہ توحید پڑھی اور دوسرے میں بھی سورہ توحید پڑھی, اور جب بھی نماز پڑھائی ہر رکعت میں سورہ. کیا خیال ہے آپ کا؟ ہر رکعت میں سورہ توحید پڑھانا آپ کا خیال کیا ہے, صحیح ہے یا نہیں؟ یہ کچھ فقہی مسائل ہوتے ہیں. اگر کوئی دوسری رکعت میں سورہ توحید چھوڑ دے تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی یا نہیں؟ جی دوسری رکعت میں کوئی اور سورت پڑھ دے سورہ فاتحہ کے بعد
تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی یا نہیں؟ اور اگر وہ پہلی رکعت میں سورہ توحید پڑھتے سورہ فاتحہ کے بعد تو بھی اس کی نماز صحیح ہو جائے گی، کیونکہ سوائے 4 ان صورتوں کے جن میں سجدہ واجب ہے باقی تمام پڑھنا جائز نہیں ہے۔ باقی کتنی ہے؟ 110۔ تو سورہ فاتحہ کے علاوہ باقی ہو گئی 109۔ ان 109 صورتوں میں سے کوئی بھی صورت پہلی یا دوسری رکعت میں پڑھنا جائز ہے۔ لیکن وہ جنگجو و مجاہد جو مولا کے ساتھ گئے تھے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ مولا علی نے جب بھی نماز پڑھائی تو کون سی سورت پڑھی؟ سورہ توحید پڑھی۔ اور ان کے تعجب سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پاک پیغمبر بھی اگر ہمیشہ سورہ توحید پڑھتے ہوتے تو ان کو کوئی تعجب لاحق نہ ہوتا۔ یعنی پیغمبر اکرم جو نماز پڑھاتے تھے تو کیا وہ ہر مقام پر سورہ توحید پڑھتے تھے؟ اگر پڑھتے ہوتے تو کوئی تعجب کی بات نہیں تھی۔ تو معلوم ہوا کہ امیر المومنین نے سورہ توحید پڑھی، رسول اکرم ہمیشہ سورہ توحید نہ پڑھتے ہوں گے، کوئی اور صورتیں پڑھتے ہوں گے، اور حضرت نے اپنے پورے سفر میں سورہ قل اللہ احد پڑھی تو ان کو تعجب ہوا۔ تو رسول اکرم نے جب اپنے مجاہدین سے یہ بات سنی تو فرمایا ٹھیک ہے، امیر المومنین آتے ہیں تو ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ علی علیہ السلام تشریف لائے تو پوچھا کہ یا علی، آپ کے ساتھی جو آپ کے ساتھ میدان جہاد میں گئے تھے انہوں نے آپ کے بارے میں یہ بڑا تعجب انگیز جملہ بولا ہے اور کہا ہے کہ آپ جب بھی نماز پڑھاتے تھے آپ سورہ توحید پڑھتے تھے، تو کیا ایسا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا یا علی، آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ پڑھتے رہے ہر رکعت میں سورہ توحید۔ تو جواب میں مولا علی کا جملہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ، میں اس لیے پڑھتا رہا کہ مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے، مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے۔ کیوں بڑی محبت ہے؟ اس لیے کہ اس سورت میں خالص اور خالص توحید کا تذکرہ ہے۔ اس سورت میں خالصتاً کس کا ذکر ہے؟ توحید کا ذکر ہے، اور مجھے توحید سے بڑی محبت ہے۔ تو کیا علی ولی کو اگر توحید سے محبت ہے تو علی ولی والوں کو توحید سے محبت ہونی چاہیے یا نہیں؟ تو جس کو توحید سے محبت ہے وہ بآواز بلند صلوات پڑھے۔ اس سورہ توحید کی جو دوسری آیت ہے وہ ہے اللہ الصمد۔ تو ابھی پروفیسر صاحب نے اللہ الصمد کا ترجمہ بھی کیا تھا، اور یقیناً میرے خیال میں آپ سب تعلیم یافتہ حضرات بیٹھے مشکل ہی سے کوئی شخص ایسا ہوگا جسے اللہ الصمد کا ترجمہ یاد نہ ہو۔ تو آپ کیا ترجمہ کرتے ہیں اللہ الصمد کا؟ جی، اللہ بے نیاز ہے۔ اس بے نیاز کا مفہوم آپ کو اگر کسی بچے کو سمجھانا ہو تو کیا سمجھائیں گے؟ واضح ہے کہ چھوٹے بچے اتنا فارسی نہیں سمجھتے، اور لفظ بے نیاز فارسی زبان کا لفظ ہے جو ہمارے اردو میں درآمد ہوا ہے، اور اردو ویسے ہی ایسی زبان ہے جو دوسری زبانوں سے لفظ مانگتی ہے اور اردو بن جاتی ہے۔ تو لفظ بے نیاز کس زبان کا لفظ ہے؟ فارسی کا۔ تو اگر ایک چھوٹا بچہ جو سرائیکی ماں کی زبان سرائیکی سیکھے ہوئے ہے، وہ اگر آپ سے پوچھے کہ جی ابا جی یہ فرمائیے کہ بے نیاز کا مطلب کیا ہے، تو آپ اس کے جواب میں کیا فرمائیں گے؟ توقیر صاحب آپ فرمائیں۔ کسی کا محتاج نہیں۔ جی، کسی کا محتاج نہیں۔ کیا اتنا کافی ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں، یا ساتھ یہ جملہ کہنا بھی ضروری ہے کہ ہر کوئی اس کا محتاج ہے؟ دو پہلو ہے نا، ایک یہ ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں، دوسرا یہ کہ ہر کوئی اس کا محتاج ہے۔ کیونکہ فقط اتنا کہنا کہ وہ کسی کا محتاج نہیں، اس سے اس کی شان اتنی روشن نہیں ہوتی جتنی ساتھ اس جملے کو شامل کر کے روشن ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی کا محتاج نہیں تو ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کا کوئی محتاج نہ ہو۔
کیونکہ یہ بھی تو خیال ہے نا کہ ایک آدمی اتنا ہو کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بھی اس کا محتاج نہ ہو۔ مثلا آپ جارج بش کے محتاج ہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ امریکی جو صدر ہے، آپ اس کے محتاج ہیں یا آپ اس سے بے نیاز ہیں؟ آپ کا گزارا بش کے بغیر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جس کا گزارا بش کے بغیر ہو رہا ہے وہ صلوات پڑھے۔ تو اللہ وہ ذات ہے کہ وہ خود کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن ہر کوئی اس کا محتاج ہے۔ کون سا لمحہ ہے، کون سا پل ہے جس میں اس کی مخلوق اس کے بغیر وقت گزار سکے؟ جی ذرا سوچئے، کیا ایسا ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کر دیا ہے، اب ہم آزاد ہو گئے اور ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں؟ ہماری زندگی کا ہر لمحہ ہم اس کے محتاج ہیں، اور کسی ایک چیز میں نہیں، ہر چیز میں محتاج ہیں۔ ہماری کوئی شے ایسی نہیں جو اس کے بغیر ہو، اور اس کے بغیر ہم رہ ہی نہیں سکتے۔ ہماری زندگی کا برقرار رہنا اس کی مہربانی پر موقوف ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز بنانے والا بنا دیتا ہے، لیکن بننے کے بعد وہ چیز اس کی محتاج نہیں رہتی۔ جیسے فرض کیجئے کہ یہ امام بارگاہ ایک بلڈنگ ہے، یہ بلڈنگ اپنے بننے میں کسی مستری وغیرہ کی محتاج تھی نا، بغیر مستری کے تو یہ بلڈنگ نہیں بن سکتی تھی، لیکن اب جب بن گئی تو کیا مستری کے بغیر کھڑی ہے یا نہیں؟ اور کیا مستری مر بھی جائے تو یہ بلڈنگ کھڑی رہے گی یا نہیں؟ بلڈنگ اپنے رہنے میں تو مستری کی محتاج نہیں، بلڈنگ اپنے بننے میں مستری کی محتاج تھی، لیکن اپنے برقرار رہنے میں اس مستری کی محتاج نہیں ہے۔ اسی طرح جس نے بنوائی اس نے بنوا دی، لیکن پھر اپنے کوئی شے ایسی ہے جو تقدیر سے باہر ہو، کوئی ذرہ کائنات ایسا ہے جو تقدیر الہی سے باہر ہو، اور جب ایسا ہے تو معلوم ہوا ہر چیز کا بنانے والا بھی اللہ ہے اور اس کائنات کا چلانے والا بھی اللہ۔ پس اس کائنات کا خالق بھی اللہ ہے اور اس کائنات کا رب بھی اللہ ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ میں سارے عالمین کا رب ہوں۔ وہی اللہ جو اپنے آپ کو رب العالمین کہتا ہے، وہ اپنے حبیب کے متعلق کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ جیسے اپنی ربوبیت کے لیے اس نے لفظ العالمین کو استعمال کیا ہے، اس نے پاک پیغمبر کے رحمت ہونے کے لیے بھی عالمین کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو معلوم ہوا اس کا مفہوم یہ بنا کہ جہاں جہاں تک اللہ کا دائرہ ربوبیت جاتا ہے، وہاں وہاں تک حبیب خدا کا دائرہ رحمت جاتا ہے۔ جس جس چیز کے لیے وہ خالق اور رب ہے، اس شے کے لیے پاک پیغمبر رحمت ہے۔ اب آپ حدیث قصہ کو پڑھیں، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي مَا خَلَقْتُ سَمَاءً مَبْنِيَّةً وَلَا أَرْضًا مَدْحِيَّةً وَلَا قَمَرًا مُنِيرًا وَلَا شَمْسًا مُضِيَّةً وَلَا فَلَكًا يَدُورُ وَلَا بَحْرًا يَجْرِي وَلَا فُلْكًا تَسْرِي إِلَّا فِي مَحَبَّتِهِ هَؤُلَاءِ الْخَمْسَةِ الَّذِينَ هُمْ تَحْتَ الْكِسَاءِ، جس کا مختصر ترجمہ یہ ہے کہ یہ ساری کائنات اگر میں نے پیدا کی ہے تو ان 5 کی محبت میں جو زہرا کی چادر کے نیچے جمع ہے۔ یا رسول اللہ، یا علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
اہل سنت کی حدیث بھی اس بارے میں مروی ہے، وہ کہتے ہیں لولا کا لما خلقت الافلاک، اے حبیب اگر تو نہ ہوتا تو میں افلاک کو خلق نہ کرتا۔ وہاں تو کی بات ہے، یہاں پنجتن کی بات ہے، وہاں فقط پیغمبر اکرم کی بات ہے اور یہاں پنجتن پاک کی بات ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو حیثیت پاک پیغمبر کو حاصل ہے کائنات کے لیے رحمت ہونے کے حوالے سے، وہی حیثیت پنجتن پاک کو حاصل ہے، بلکہ 12 اماموں کو حاصل ہے، بلکہ 14 معصومین کو حاصل ہے۔ اسی لیے رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں یہ خبر دیتا ہوں کہ ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی یولمنی ما یولمہم ویحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن عاداہم ومحب لمن احبہم انہم منی وانا منہم۔ جو رتبہ اس حوالے سے اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے وہی رتبہ میری اس آل طاہرین کو بھی عطا فرمایا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ جو شخص میرے اوپر صلوات پڑھتے ہوئے میری آل کو شامل نہیں کرے گا تو اس نے گویا میرے اوپر بھی صلوات نہیں پڑھی، اور صلوات ابتر پڑھی ہے، صلوات بطرا ہے، نامکمل اور ناقص صلوات ہے کہ جو کوئی مجھ پہ پڑھے اور میرے اندر اس صلوات کے اندر میری آل کو شامل نہ کرے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم سب کو اللہم صلی علی محمد پہ ختم نہیں کرنا ہوتا ہے بلکہ وآل محمد کو بھی ساتھ شامل کرنا ہوتا ہے۔ اور وہ لوگ گویا رسول اکرم کے اس فرمان کی پرواہ نہیں کرتے جو رسول اکرم نے فرمایا، جو کبھی کبھی صلوات ان الفاظ سے پڑھتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو ہے کیا پڑھتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا اس میں آل آئے؟ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا آل کا تذکرہ آیا؟ اور اگر آل کا تذکرہ نہ آئے تو رسول فرماتے ہیں کہ جب بھی کبھی تم صلوات پڑھو اور اس میں میری آل کا ذکر نہ کرو تو لا تصلوا علی صلاۃ البطرا، میرے اوپر اس قسم کی ناقص نامکمل صلوات پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی کیوں؟ اس لیے کہ جو مجھے مانتا ہے اور میری آل کو نہیں مانتا اس نے مجھے بھی نہیں مانا۔ جو میری عظمت کا کلمہ پڑھتا ہے لیکن میری آل طاہرین کی عظمت کا کلمہ نہیں پڑھتا اس نے گویا میرا کلمہ بھی نہیں پڑھا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ رسول اکرم کو کتنے فیصد ماننا چاہیے؟ جی 100% ماننا چاہیے، 99% کافی ہے؟ اگر کوئی رسول اکرم کو 99% مانے اور 1% نہ مانے، یا رسول اکرم کے ارشادات اور فرامین کو 99% مان لے 1% کو چھوڑ دے تو کیا خیال ہے؟ اس کو 0 نمبر ملے گا یا 99/100؟ جی اگر اس کو نمبر دینے کا موقع آئے اور رسول نے فرض کیجئے کہ 100 فرامین جاری کیے ہوں اور اس نے 99 پہ عمل کیا ہو، 1 کا انکار کر دیا ہو، تو اس کو 0 نمبر ملے گا اور وہ جہنم جائے گا یا اس کو 99/100 نمبر دے کر جنت بھیجا جائے گا؟ اگر آپ غور کریں تو شیطان نے کیا کیا تھا؟ ابلیس جو شیطان بن گیا اس نے اللہ کے کتنے فرامین کا انکار کیا تھا؟ کیا پہلے سجدے نہیں کرتا تھا؟ کیا وہ عبادتیں نہیں کرتا تھا؟ کیا وہ تابعدار نہیں تھا؟ کیا وہ جنات میں سے عبادت کرتے 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 فرشتوں میں سے شمار نہیں ہونے لگ گیا تھا؟ ہے تو جن۔ ابلیس دراصل خود کون ہے؟ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، قرآن کہتا ہے کہ وہ جنات میں سے ہے، اور خود اس کا اعلان ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم علیہ السلام کو خاک سے پیدا کیا ہے۔ تو آگ سے پیدا فرشتے ہوئے ہیں یا آگ سے پیدا جنات ہوئے ہیں؟ خلق الجان من مارج من نار، سورہ رحمان میں اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے جنات کو آگ کے شعلے سے خلق کیا ہے۔ تو جنات ہیں آگ سے خلق،
ابلیس کہتا ہے اللہ تو نے مجھے کس چیز سے خلق کیا تھا؟ آگ سے. تو آگ سے خلق ہونے والا جنات میں سے تھا، شمار کن میں سے ہونے لگا؟ کس بنیاد پر ملائکہ میں سے اور فرشتوں میں سے شمار ہونے لگا؟ اپنی عبادات اور اطاعت کی بنیاد پر شمار ہونے لگا نا، کہ وہ عبادتیں کرتے 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 ان کے ماحول میں چلا گیا تو ان کے ماحول میں سے شمار ہونے لگا. لیکن جب وقت آیا آدم علیہ السلام کے سجدے کا تو اس نے آدم علیہ السلام کے سجدے سے سارے ملائکہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون. قرآن کہتا ہے جتنے بھی فرشتے تھے ان سب نے حضرت آدم کا سجدہ کیا. نہ کیا تو کس نے؟ ابلیس نے. ایک فرمان الہی کا انکار کیا اور اللہ نے فرمایا فخرج انک رجیم ان علیک لعنتی الی یوم الدین. نکل جا میری بارگاہ سے، تو پھٹکارا ہوا ہے اور تجھ پر میری لعنت ہمیشہ کے لیے برستی رہے گی. پس معلوم ہوا یہ اللہ اور رسول کو ماننے میں فیصدی کا چکر نہیں ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم اتنا مان چکے تو پھر ہم نے بہت کچھ مان لیا. نہیں، آج کل کچھ تھوڑا سا چکر لوگوں کے اندر یہ بھی داخل ہو چکا ہوا ہے. اچھا، ایک اور مزہ ہے، میں آپ کو اس کی طرف متوجہ کرتا ہوں. لوگ عمل کرتے ہیں اسلام کے حکم کے خلاف، شریعت محمدی کے حکم کے خلاف، پاک پیغمبر کے آرڈرز کے خلاف. اور اگر کہا جائے کہ کیوں کرتے ہو ایسا، تم نے رسول اکرم کی شریعت کا نافرمانی شروع کر دی ہے، تو وہ بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ ہم نے شریعت کو نہیں مانا، وہ کہتے ہیں یہ تو مولویوں کا بنایا ہوا مسئلہ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر کس کے ذمہ لگا دیتے ہیں؟ اصل میں وہ رسول کے حکم کی نافرمانی کی جرات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ذرا سیدھی سی بات رسول اکرم کے حوالے سے کرنا پسند نہیں کرتے تو اس کو مولویوں کے حوالے کر دیں. مثلا میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، یہ خواتین کا باپردہ ہونا، خواتین کا اپنے گھر سے نکلتے وقت باپردہ ہونا، یہ اسلام کا حکم ہے یا مولویوں کا؟ جی ذرا آپ کھول کے بتائیے، چونکہ ماحول ایسا بنتا چلا جا رہا ہے نا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ آئندہ نسل سے آئندہ نسل کچھ پہلے سے زیادہ گڑبڑ کا شکار ہوتی چلی آئی ہے. یہی ملتان ہوتا تھا جس میں ٹوپی والا پردہ ہوتا تھا، اور ایک نسل کے بعد دوسری آئی تو اس نے کچھ اور اتارا، تیسری آئی تو اور اتارا، چوتھی آئی تو اور اتارا، اور آگے اللہ جانے کیا ہونے چلا ہے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ باپردہ ہو کر عورت کا اپنے گھر سے باہر نکلنا، یہ شریعت رسول کا حکم ہے، اللہ کے رسول نے آرڈر جاری کیا ہے، یا یہ مولویوں نے حکم دیا ہے؟ فرمائیے ذرا یار، کوئی جری گال ہے وہ کرو تو صحیح. اپنے عقیدے اور نظریے کو تو روشن کرو. یہ کس کا حکم ہے؟ کیا قرآن مجید میں اس کا حکم آیا ہے یا نہیں؟ جی کیا قرآنی آیات میں اس کا حکم ہے یا نہیں کہ یدنین علیہن من جلابیبہن ولا یبدین زینتہن؟ اے عورتوں اپنی زینت کو ظاہر مت کرو. پھر آگے ایک لمبی فہرست ہے ان رشتہ داروں کی جن کے سامنے تم اپنے آپ کو ظاہر کر سکتی ہو، اور ان رشتہ داروں کے علاوہ باقی کسی کے سامنے تمہیں اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے. الا لبولتہن و آباء بولتہن، یعنی شوہروں کے سامنے، شوہروں کے باپ کے سامنے، بھائیوں کے سامنے، بھانجوں کے سامنے، بھتیجوں کے سامنے، دادا کے سامنے، نانا کے سامنے. یہ ہے نا ایک لمبی آیت ہے جس میں ان تمام رشتہ داروں کا ایک ایک کر کے قرآن نے ذکر کیا ہے اور کہا ہے ان کے سامنے تم مومن عورتوں کو اپنے آپ کو اور اپنی زینت کو ظاہر کرنے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ باقی کسی کے سامنے تمہیں اپنی زینت کو ظاہر کرنے کی اجازت. تو اس سے پردہ سامنے آ گیا یا نہ آ گیا؟ جی اور کیا خیال ہے، رسول اکرم کی تشریف آوری سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عورتیں باپردہ ہوتی تھیں یا بے پردہ ہوتی تھیں؟ زمانہ جاہلیت میں جب زمانہ کفر و شرک کا تھا تو عورتیں بے پردہ ہوتی تھیں، ان کو کوئی پردے کا پتہ نہ تھا. تو پھر یہ پردہ کس نے پہنایا؟ مسلمان معاشرے کے اندر اگر پردے کا رواج ڈالا تو کس نے ڈالا؟
کیا رسول اکرم کی ازواج باپردہ تھیں یا نہیں؟ کیا رسول اکرم کی دختر باپردہ تھی یا نہیں؟ کیا رسول کے اہل بیت کے خاندان کی خواتین باپردہ تھیں یا نہیں؟ کیا اصحاب پیغمبر کی خواتین باپردہ تھیں یا نہیں؟ ان کو باپردہ کس نے بنایا؟ اگر تو رسول اکرم نے نہیں حکم دیا تو پھر جیسے رواج آ رہا تھا ویسے ہی چلتا رہتا، جیسے رواج آ رہا تھا ویسے ہی چلتا رہتا۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، اسلام نے یہ حکم دیا، قرآن میں موجود ہے، رسول اکرم میں موجود ہے۔ زہرائے بطول نے فرمایا ہے، دختران زہرا کو آج تک ہم ان کے لیے رو رہے ہیں کہ ان کی چادروں کو چھین لیا گیا، ان کا پردہ اتار لیا گیا۔ ظالم تھے وہ لوگ جنہوں نے یہ ظلم کیا، درندہ صفت تھے وہ لوگ جنہوں نے خاندان رسول کے ساتھ یہ ظلم کیا۔ تو یہ معلوم ہوا کہ یہ حکم کس کا ہے؟ شریعت کا ہے، رسول اکرم کا ہے، قرآن مجید کا ہے، یعنی اللہ کا ہے۔ اور جب اللہ کا حکم ہے تو آپ نے دیکھا کہ آج کل کی بے پردہ عورتیں جو اوپر کے درجے سے تعلق رکھتی ہیں، اور طبقہ اوپر جو ہمارا بہت بڑا اونچا طبقہ ہے، جو فرسٹ کلاس ہمارے ملک کے لوگ شمار ہوتے ہیں، اوپر والے درجے، ان میں جو عورتیں بے پردہ ہیں وہ کیا کہتی ہیں؟ کیا وہ یہ کہتی ہیں کہ اللہ کا حکم ہے اور ہم نافرمانی کر رہی ہیں؟ کیا وہ یہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم کا حکم ہے اور ہم اس کی نافرمانی کر رہی ہیں؟ وہ کیا کہتی ہیں؟ یہ پردہ مولویوں نے بنا لیا ہے، کہاں لکھا ہے پردہ؟ چیلنج کر دیتی ہے کہ کہاں لکھا ہے پردہ۔ اب ان کو کوئی چونکہ روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، وہ ایسے مقام پر پہنچی ہوئی ہیں کہ جہاں کسی مولوی کی بات سننا ہی گوارا نہیں ہوتا، اس لیے وہ مولوی کے ذمے بے پردگی کو یا پردے کو ڈال کر کرتی رسول کے حکم کی خلاف ورزی ہیں، لیکن فقط آپ کے ڈر سے یہ نہیں کہتی کہ اگر رسول کا حکم ہے تو ہوتا رہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن کیا اس سے وہ خالق کائنات کی بارگاہ میں چھٹکارا پا جائیں گی؟ کیا ایسا کرنے سے وہ چھٹکارا پا جائیں گی؟ اس لیے میرے عزیزان من، اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ کم از کم اگر گناہ کرتے ہو تو گناہ کو گناہ مانو تو صحیح، کیونکہ جو گناہ کو گناہ مانے گا اس سے امید کی جا سکتی ہے کہ کل توبہ کرے گا۔ جو اپنے جرم کو جرم مانے گا نا تو اس سے تو معافی مانگنے کی امید کی جا سکتی ہے کہ وہ کہے گا میں نے جرم کیا تھا، میں معافی مانگتا ہوں۔ لیکن جو اپنے جرم کو جرم ہی نہ سمجھے، کیا وہ معافی مانگے گا؟ معافی مانگنے کا آغاز تب ہوگا جب پہلے اپنے گناہ کو گناہ مانے گا۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب بھی کبھی کوئی معافی مانگنے کا تعلق آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں پہلے مننے تو صحیح بھائی نے کیتا ہی۔ جب بھی آپ پرہے میں بیٹھتے ہیں، پنچایت میں بیٹھتے ہیں، کوئی بھی بات ہوتی ہے تو آپ یہ کہتے ہیں نا کہ پہلے وہ مانے تو صحیح کہ میں نے یہ غلطی کی تھی، پھر اگلا مسئلہ چلے گا۔ اگر وہ مانتا ہی نہیں کہ میں نے غلطی کی تھی تو پھر ہمارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو یہ جو چکر آج کل ان روشن خیال لوگوں نے اور زیادہ اونچے تعلیم یافتہ لوگوں نے چکر چلا رکھا ہوا ہے، میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اس چکر کو سمجھیں اور اس حقیقت کا ادراک کریں، اور جو مانتے ہیں وہ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ تو رسول اکرم نے جب یہ فرمایا کہ جو میری آل کو صلوات میں شامل نہیں کرے گا اس کی صلوات صلوات بطرہ ہے، تو کیا اس حکم رسول کو ماننا چاہیے یا اس سے بے پرواہی کرنا چاہیے؟ جی ماننا چاہیے۔ تو کون سا ایسا مرحلہ ہے کہ جہاں رسول پر صلوات پڑھیں اور آل کو شامل نہ کریں؟ جی کوئی ایک موقع ایسا بتائیں۔ اور عجیب ہے کہ یہ لوگ نماز میں جب صلوات پڑھتے ہیں تو آل کو شامل کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ نماز کی تشہد میں جب صلوات پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں تو آل کو شامل کرتے ہیں، لیکن جب نماز سے باہر آتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم کی رٹ لگاتے ہیں، اور علیہ وسلم سے آل کو آپ نے حذف کیا۔ اور جب آپ نے رسول اکرم پر صلوات پڑھی اور آل کو شامل نہ کیا تو رسول فرماتے ہیں آپ کی صلوات مجھے قبول نہیں ہے، اللہ کو قبول نہیں ہے کہ تم نے اس حکم کی نافرمانی کر دی جس حکم میں رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ میرے اوپر ایسی صلوات مت پڑھنا۔ اب اگلا جملہ کہ یہ جو صلوات میں رسول اکرم نے آل کو شامل کیا،
یہ فقط رشتہ داری کی بنیاد پر شامل کیا یا آل رسول اس لائق ہے کہ اس پہ صلوات پڑھی جائے؟ ذرا اس نقطے کو سوچئے. آل رسول کو اللہ نے لائق صلوات بنایا ہے تو ان کو صلوات میں شامل فرمایا ہے یا فقط رشتہ داری کی بات ہے؟ اگر ان کو وہ مناقب نہیں دیے، اگر ان کو وہ فضائل نہیں دیے، اگر ان کو وہ عظمتیں عطا نہیں فرمائیں، اگر وہ ان کو رتبے عطا نہیں فرمائے، اگر ان کا قوم پر کوئی احسان نہیں، اگر انہیں دین کے لیے کوئی خدمت نہیں کی، اگر انہیں رسول اکرم کی جانشینی کو اس طرح انجام نہیں دیا جیسے کہ انجام دینا چاہیے تھا، پھر تو ہے فقط رشتہ داری کی بنیاد پر صلوات. لیکن رشتہ داری کی بنیاد پر صلوات نہیں، منزلت اور رتبہ اللہ نے وہ عطا فرمایا ہے کہ انہیں بھی ایسے ہی لائق صلوات بنایا ہے جیسے خود رسول اکرم کو لائق صلوات بنایا. اب ذرا غور کریں، کیا خیال ہے، ہم اگر ہماری بیٹیاں ہمیں ملنے کے لیے آئیں، ہماری دختران اگر ہمیں ملنے کے لیے آئیں، تو کیا ہم ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہونا اپنے اسلامی اخلاق کے حوالے سے ضروری سمجھتے ہیں؟ جی ہاشمی صاحب بیٹھے ہیں، ان کی سفید ریش ہے، ان کو اللہ نے ایک بیٹی دی ہو، وہ بیٹی بیاہی گئی ہو، وہ جو واپس آئے اپنے بابا کو ملنے کے لیے، تو کیا باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑا ہو جائے؟ کیا آپ کے ہاں رسم ہے؟ گھروں میں ہمارے کیا یہ رسم ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ بیٹیاں باپ کے استقبال کے لیے تو کھڑی ہوتی ہیں، لیکن باپ بھی اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑا ہوتا ہے؟ نہیں. لیکن کیا رسول اکرم حضرت زہرا کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے یا نہیں؟ جی اس میں کوئی شک ہے؟ جس کو پک ہے وہ بآواز بلند صلوات پڑھے. اور اگر رسول اکرم اپنی دختر نیک اختر کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو کیا فقط رشتے کی وجہ سے کھڑے ہوتے تھے؟ توجہ رہے، اگر رشتے کی وجہ سے کھڑے ہوتے تو پھر اسلامی آداب بنتے ہی ایسے کہ ہر باپ کے لیے سنت رسول ہوتا کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہو جائے. دیکھیے کہ رسول اکرم نے بہت ساری شادیاں کی، ہر بیوی کو رسول اکرم نے اپنے عدالت کے تقاضوں کے مطابق حق دیا یا نہ دیا؟ جی عدالت رسول اکرم کی جو تھی اس میں سے ہر بیوی کا ایک حق بنتا تھا یا نہیں؟ تو کیا آپ کیا یہ سوچیں گے کہ رسول اکرم نے کسی بھی زوجہ کو حق نہ دیا ہو اور عدل نہ کیا ہو؟ اچھا، یہ عدل فقط رسول پر لازم ہے یا امت پر بھی لازم ہے؟ اگر کوئی ایک سے زیادہ بیویاں کرے، 2 شادیاں کر لے، 3 شادیاں کر لے، 4 شادیاں جیسے کہ اسلام میں جائز ہے، تو کیا اس کے لیے جائز ہے کہ وہ عدل نہ کرے؟ جی نہیں. رسول نے عدل کیا، ہمیں عدل کرنا ہوگا. رسول نے اپنی بیویوں کو خرچہ دیا، ہمیں بھی دینا ہوگا. رسول نے اپنی بیویوں کو مکان دیا، ہمیں بھی دینا ہوگا. رسول نے نان و نفقہ دیا، ہمیں بھی دینا ہوگا. یہ سب وہ باتیں ہیں کہ جو اسلام کا حصہ ہے. لیکن رسول اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہوئے اور ہمارے لیے وہ کھڑا ہونا لازم، حتیٰ کہ یہ روایات میں موجود ہے کہ ایک دن حضرت عائشہ نے پوچھ لیا، جب آتی تھی رسول اکرم کے گھر میں اور حضرت عائشہ کے کمرے میں بی بی ملنے کے لیے آ جاتی تو حضرت عائشہ اپنی آنکھوں سے یہ منظر ہمیشہ دیکھتی کہ بی بی طاہرہ آئیں، رسول اکرم اپنے بستر کو چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے، چند قدم آگے بڑھاتے، حضرت زہرا کے ماتھے پہ بوسہ دیتے، بوسہ دے کے اپنی مسند پہ بٹھاتے اور کہتے ہیں زہرا جب بھی میں تیری پیشانی کو بوسہ دیتا ہوں مجھے اس سیب کی خوشبو آتی ہے جو میں نے جنت کا کھایا تھا. جب میں سفر معراج پہ تھا تو جنت کا جو سیب میں نے کھایا تھا اس کی خوشبو مجھے تیرے ماتھے کو بوسہ دیتے ہوئے آتی ہے. تو کیا خیال ہے، حضرت عائشہ یہ منظر دیکھتی تو ایک دن حضرت عائشہ نے یہ پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ، ہے تو آپ کی بیٹی، آپ استقبال کے لیے کھڑے کیوں ہو جاتے ہیں؟ معلوم ہوا کہ رسول کے زمانے میں بھی یہ رسم نہ تھی کہ باپ اپنی بیٹیوں کے لیے کھڑے ہوں. کیا خیال ہے، حضرت عائشہ کے والد حضرت ابو بکر رسول کے زمانے میں زندہ تھے یا نہیں؟
اگر حضرت عائشہ کے سامنے حضرت ابو بکر کھڑے ہوتے ہوتے تو وہ سوال ہی نہ کرتی. اگر حضرت عائشہ ملنے کے لیے اپنے بابا کو جاتی ہوتی اور ابو بکر اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہوتے تو پھر سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی حضرت عائشہ کو رسول اکرم سے. اس لیے کہ یہ تو رسم تھی پھر کہ باپ اپنی بیٹیوں کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے, یہ اسلامی طریقہ کار تھا. تو پھر کوئی ضرورت ہی نہیں تھی کہ میرے بابا میرے لیے اٹھتے ہیں تو زہرا کا بابا زہرا کے لیے اٹھتا ہے. لیکن معلوم ہوا کہ باقی والدین اور والد اپنی بیٹیوں کے استقبال کے لیے نہیں کھڑے ہوتے تھے, اگر کھڑے ہوتے تھے تو فقط رحمت للعالمین. اب میرا سوال یہ ہے کہ جب حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں, تو اس وقت رسول اکرم کا جواب یہ تھا کہ اے عائشہ میں اپنے طور پر تو نہیں اٹھتا, مجھے اس کا حکم ہوتا ہے تو اٹھتا ہوں. مجھے اس کا حکم ہوتا ہے تو اٹھتا ہوں. یعنی کیا مطلب, میرے اللہ کا مجھے حکم ہوتا ہے تیری بیٹی, لیکن تیری بیٹی کو جو کمال میں نے عطا کیا ہے کھڑا ہو کر بتانا کہ تیری بیٹی کا کمال کیا ہے. یہ فقط تیری بیٹی نہیں, فقط رشتے کی بات نہیں, بلکہ کچھ جواہر کمالات ہیں, کچھ رتبات ہیں, کچھ عظمتیں ہیں جو میں نے زہرا ہی کو عطا کی ہے اور ہر عورت کو عطا نہیں کی ہے. اور تیرا فریضہ ہے کہ تو ہر ایک کا تعارف کروا. جس کو میں نے جو دیا ہے اس کا تعارف کون کروائے؟ اللہ نے جس کو جو مرتبہ عطا فرمایا ہے اس کا تعارف کون کروائے گا؟ رسول اکرم نہیں کروائیں گے تو کون کروائے گا؟ اس لیے کہ اللہ کے دیے رتبے آنکھوں سے نظر تو نہیں آتے. جو اللہ کسی کو رتبے دیتا ہے وہ آنکھوں سے نظر آتے ہیں کہ یہ اس کا رنگ یہ ہو گیا, اس کا قد یہ ہو گیا, اس کا بت یہ ہو گیا ہے. اگر رسول اکرم فرماتے ہیں نا کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبھا نجا ومن تخلف عنہا غرق ہوا, تو لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ اہل بیت کی شان کیا ہے. اگر رسول اکرم علی کا ہاتھ پکڑ کے فرماتے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, تو لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ علی بھی مولا ہے. اگر رسول اکرم نہ سمجھائیں تو خود بخود کسی کو کیا پتا چل جائے کہ کسی کی شان کیا ہے. لہذا رسول اکرم کے فرائض منصبی سے یہ بات تھی کہ اللہ نے جس کو جو رتبہ عطا فرمایا ہے اس رتبے کا تعارف کون کروائے؟ رسول اکرم فرمائے. یہی وجہ ہے نا کہ حضرت امام حسین کو اپنے کندھے پہ اٹھا کیوں لیتے ہیں. اور جب کوئی صحابی یہ پوچھتا ہے کہ نعم المرکب, کتنی اچھی سواری نصیب ہوئی ہے حسین کو, تو رسول اکرم یہ فرماتے ہیں اتنی سی بات نہ کرو بلکہ یہ بھی تو کہو نعم الراکب, کتنا بہترین سوار ملا ہے محمد کو. کیا خیال ہے, اس سے رسول اکرم امام حسین کی عظمت کا تعارف کروا رہے ہیں یا نہیں؟ ورنہ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک نواسا ہے اور نانا ہے اور نانے اور نواسے کا آپس میں رشتے کا پیار ہے. نانے اور نواسے کا آپس میں رشتہ داری کا پیار ہے. جیسے دادا کبھی پوتے کو دادا اٹھا لیتا ہے, کبھی نواسے کو نانا اٹھا لیتا ہے, تو یہ اسی قسم کا پیار ہے. اگر اسی قسم کا پیار ہوتا تو اتنی سی بات رسول نہ کرتے, بلکہ جب رسول اکرم کو سننے کا موقع ملا کہ میرا صحابی میری تعریف کر رہا ہے کہ نعم المرکب, کتنی اچھی سواری ہے حسین کی, تو رسول اکرم فرماتے ہیں بات یک طرفہ نہیں, بات یک طرفہ نہیں کہ میں ہی فقط بہترین سواری ہوں, بلکہ بات دو طرفہ ہے. اگر میں عظیم ہوں تو جس کو میں نے کندھے پہ اٹھایا ہے وہ سوار بھی بہت عظیم ہے. تو رسول اکرم نے گویا اس چھوٹے سے عمل کے ساتھ, ایک چھوٹے سے جملے کے ساتھ, ایک چھوٹے سے واقعے کے ساتھ بتا دیا کہ حسین کا رتبہ اللہ کے نزدیک کیا ہے. تو اصل لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے, اور جب تک اس کو نہیں سمجھے گے اس وقت تک انہیں عظمتوں کے ادراک میں کامیابی حاصل نہیں ہوگی. اور ہمارے کچھ مومن بھی ایسے ہیں کہ وہ فقط رشتہ داری کی بنیاد پر عظمتوں کا ادراک کرتے ہیں. نہیں میرے دوست, رشتہ داری فقط عظمتوں کا باعث نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ کسی کو عظمتیں عطا نہ کرے. کیا خیال ہے, ابو لہب رسول اکرم کا چچا نہ تھا؟
جی رسول کے باپ کا بھائی تھا یا نہیں؟ جی پتہ نہیں آپ پریشان ہو گئے. ابو لہب تبت یدا ابی لہب و تب، جس پہ نام لے کے قرآن نے تبرہ کیا ہے. قرآن نے رسول اکرم کے دور کے کسی شخص کا نام نہیں لیا. جتنے بھی رسول کے دشمن تھے کسی کا نام نہیں لیا. رسول سے پرانے زمانے کے لوگوں کے نام لیے، فرعون کا نام لیا، حامان کا نام لیا، اور اس قسم کے دشمنان اسلام کا نام لیا. لیکن جو رسول کے اپنے دور کے دشمن تھے ان میں سے کسی بھی دشمن کا قرآن نے نام نہیں لیا. اگر لیا ہے تو فقط اور فقط ابو لہب کا. قرآن کو آپ پڑتال کریں دیکھیں تو رسول کے بڑے بڑے دشمن تھے، لیکن کسی کا نام رسول نے قرآن نے لے کر اس سے اظہار برات کرنا مناسب نہیں سمجھا. اس کے کردار کو بیان کیا ہے لیکن اس کا نام نہیں لیا. کس کا نام لیا ہے؟ فقط اور فقط ابو لہب کا نام لیا ہے. کیوں؟ تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ رشتہ داری فقط بڑی چیز نہیں ہے. رشتہ داری تو ابو لہب کو بھی حاصل ہے کہ رسول کا چچا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ تابعدار رسول کون ہے. رسول اکرم پر ایمان لا کر حضرت کی تابعداری کرنے والا کون ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں اگر تکلیف ہوتی ہے حضرت ابو طالب کے خلاف بکواس سنتے ہوئے تو اسی لیے کہ ابو طالب کو ابو لہب سے مت ملاؤ. ابو طالب وہ ہے جس کے سائے تلے رسالت پروان چڑھی ہے. شان ابو طالب بلند تر. اگر کسی کو اور سمجھنا ہے تو کم از کم اتنی بات تو سمجھے کہ حضرت ابو طالب کی جس سال رحلت ہوتی ہے، آپ کی وفات ہوتی ہے، تو ہاں حضرت اس سال کو عام الحزن قرار دیتے ہیں. عام الحزن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غم کا سال. معلوم ہوا کوئی اتنا بڑا محسن تھا ابو طالب رسول کا کہ رسول نے 2-3 دن کا سوگ نہیں منایا، رسول نے پورے سال کا سوگ منایا. ابھی آپ دیکھتے ہیں نا کہ بڑے بڑے سانحے پاکستان میں بھی ہوتے ہیں تو جتنی کوئی بڑی شخصیت ہوتی ہے اتنا اس کا سوگ لمبا بنایا جاتا ہے. ابھی بے نظیر کا سانحہ ہوا تو کسی نے 3 دن کے سوگ کا اعلان کیا، پیپلز پارٹی نے 40 دن کے سوگ کا اعلان کیا. ان کے نزدیک اس کی اہمیت زیادہ تھی. لیکن رسول اکرم نے حضرت ابو طالب کے سوگ کا کتنے دن کا اعلان کیا؟ اور چھوٹی چھوٹی تاریخوں میں بھی یہ بات موجود ہے کہ رسول نے عام الحزن منایا. عام الحزن عام سال کو کہتے ہیں، حزن غم کو کہتے ہیں. غم کا سال. آپ چھوٹی سی بھی سیرت رسول کی کتابوں کو اٹھائیں تو اس میں عام الحزن کا تذکرہ ہے یا نہیں؟ 2 شخصیتیں ایسی ہیں کہ جو اس سال فوت ہوئیں اور حضرت نے عام الحزن منایا. ایک حضرت ابو طالب اور دوسری حضرت خدیجہ الکبریٰ. حضرت خدیجہ الکبریٰ. ان 2 ہستیوں کا وصال اور آپ سے جدائی رسول اکرم کے لیے پورے سال کے غم کا باعث بنی. اور اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ آئی کہ سوگ منانا بدعت نہیں ہے. توجہ ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ ہیں نا یہ کہ جو اپنے اپنے خیالات کے مطابق شریعت گھڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر سوگ منانا غم منانا کسی کا بدعت ہوتا تو شریعت کا بانی کون ہے؟ رسول اکرم ہے نا. تو رسول اکرم جب سوگ منائے اپنے چچا اور حضرت جناب خدیجہ الکبریٰ کا تو کون ہے سوگ منانے کو بدعت کہنے والا؟ کیا حق حاصل ہے تجھے کہ تو رسول اکرم سے ہٹ کر اپنی نئی شریعت گھڑنے کی کوشش کرے؟ اور یہی وجہ ہے کہ اگر حضرت ابو طالب جیسی ہستی کا وصال سوگ کے جواز کا باعث ہے اور حزن و ملال کے سال کو منانے کا باعث بنتا ہے تو بتائیے امام حسین کی شہادت کے لیے کیا کیا جائے؟ کیا حضرت ابو طالب بڑے محسن تھے یا حضرت امام حسین؟ دین کے حوالے سے کیا خیال ہے آپ کا؟ یزید ملعون کے پاس تخت تھا یا نہیں؟ جی
تخت کا مالک ہو چکا تھا یا نہیں؟ اقتدار اس کے قبضے میں آ گیا تھا یا نہیں؟ ملک کا خزانہ کس کے قبضے میں تھا؟ ملک اسلامی کی فوجیں کس کی تابعدار تھیں؟ گورنرز کس کو مانتے تھے؟ یعنی اقتدار ظاہری کے حوالے سے تو یزید کے پاس سب کچھ تھا. جیسے کوئی مقتدر ہوتا ہے. اور پھر مزیدار بات یہ ہے کہ ویسے ہی نہیں تھا, لوگوں نے یزید کی بیعت کی تھی. ایک ہوتا ہے نا کہ جبرن چڑھایا ہو, جیسے فوجی کودتا ہوتا ہے کہ فوج کی بل بوتے پہ وہ چڑھایا ہو, ایسا تو نہیں ہے. کیا یزید کے باپ نے اپنی زندگی میں یزید کے حق میں مسلمانوں سے بیعت لے لی تھی یا نہیں؟ تو لوگوں نے یزید کی بیعت کی. اب خزانہ بھی اس کے ہاتھ میں, اقتدار بھی اس کے ہاتھ میں, گورنرز بھی اس کے تابعدار, فوجیں بھی اس کی تابعدار. آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ حضرت مسلم بن عقیل پہنچے ہوئے تھے کوفہ, لیکن کیا ابن زیاد آ کے گورنری کو سنبھالنے میں کامیاب ہو گیا یا نہیں؟ اور کیا ابن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا یا نہیں؟ تو طاقت کس کے ہاتھ میں آ گئی؟ ابن زیاد کے ہاتھ میں آ گئی نا. تو یہ تو کوفے کا گورنر ہے, مکے کے گورنر کا کیا حال تھا, مدینے کے گورنر کا کیا حال تھا, اور شام کے گورنر کا کیا حال تھا. اسی طرح جہاں جہاں گورنریاں تھیں ایران سے لے کے مصر تک, کیا یہ سب گورنریاں یزید کو مانتی تھیں یا نہیں؟ تو پھر یزید جب تیرے پاس اقتدار ظاہری مکمل طور پر موجود ہے اور مسلم امت کی معتدب اکثریت تیری بیعت بھی کر چکی ہے, تو امام حسین سے بیعت کیوں مانگتا ہے؟ میرا ایک سوال ہے, آپ اس کو سوچنے کی کوشش کیجئے گا. مانگی اس نے امام حسین سے بیعت یا نہیں؟ کیوں؟ یا تو امام حسین کے ہاتھ میں اقتدار ہوتا, یا گورنر امام حسین کی بات مانتے ہوتے, یا خزانہ امام حسین کے قبضے میں ہوتا, یا فوجیں امام حسین کی تابعدار ہوتی. سسٹم کیا ہے؟ جس کو دنیاوی اقتدار کہتے ہو وہ کس کے قبضے میں ہے؟ یزید کے قبضے میں ہے. تو امام حسین تو اکیلے ہیں یا ان کے چند مخلص ساتھی ہیں؟ کچھ رشتہ دار ہیں, کچھ غیر رشتہ دار ہیں. ایک چھوٹی سی جماعت ہے جو امام حسین کی مخلص ہے. تو یزید تجھے ہوا کیا ہے؟ تو ایک چھوٹی سی جماعت سے بیعت کیوں مانگتا ہے؟ کیا خیال ہے, ہمارے ملکوں میں اپوزیشن ہوتی ہے یا نہیں؟ جی, حزب اختلاف ہوتا ہے یا نہیں؟ حزب اختلاف کے باوجود حزب اقتدار کی حکومت چلتی رہتی ہے یا نہ؟ کیا وہ حزب اقتدار کو جبرن جھکانے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا خیال ہے آپ کے ہاں کیا سسٹم ہے؟ کیا وہ حزب اختلاف کو جبرن جھکانے کی کوشش کرتے ہیں حزب اقتدار والے؟ اور شاید امام حسین کے ساتھ تو اتنی بھی جماعت نہ تھی جتنی جماعت آج کے پوزیشن میں ہوتی ہے. کتنے ساتھی تھے امام حسین کے میدان کربلا میں؟ 72 تھے یا کچھ تھوڑے سے زیادہ ہوں گے بعض روایات کے مطابق. تو 100 ساتھی اور باقی سب عورتیں اور بچے. یزید کیوں امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کرنے پہ اصرار کر رہا ہے؟ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ بہت کم سوچتے ہیں آپ کے لوگ بھی. اب اگر تھوڑا سا سوچو گے تو مسئلہ یہ ہے کہ یزید اکتفا نہیں کرنا چاہتا تھا فقط دنیا کے اقتدار پر. یزید چاہتا تھا مجھے دین پر بھی اقتدار ملے. میرا کنٹرول کس پہ ہو جائے؟ دین پہ ہو جائے, اور مجھے وہی مقام مان لیا جائے جو رسول اکرم کا تھا. میں جس چیز کو چاہوں حلال کر دوں, جس چیز کو چاہوں حرام کر دوں. شریعت کے حکم میرے کنٹرول میں آ جائیں, میں شریعت کو جیسے بنا دوں سو بنا دوں. میرا آرڈر فقط دنیاوی امور تک محدود نہ رہے بلکہ شرعی امور پر بھی میرا اقتدار ہو جائے. اب اس کا یہ اقتدار مضبوط نہیں ہوتا تھا جب تک حسین نہیں جھکتے, کیونکہ شریعت کدھر تھی؟
شریعت کا وارث کون تھا؟ دین کا سب سے بڑا وارث کون تھا؟ ایک ہے دنیاوی اقتدار، ایک ہے دینی اقتدار۔ دنیاوی اقتدار تو اس کے قدموں میں پہنچ گیا تھا، لیکن اسے دینی اقتدار ابھی نصیب، اور وہ کیا چاہتا تھا کہ مجھے دین پہ بھی اقتدار مل جائے اور میں جو چاہوں حلال کروں، جو چاہوں حرام کروں، جو چاہوں جائز کروں، جو چاہوں جائز کروں، میرا حکم شریعت بن جائے، میرا حکم قرآن بن جائے، میرا حکم محمد مصطفیٰ جیسا حکم بن جائے۔ کیا خیال ہے یہاں امام حسین چپ کر کے بیٹھ جائیں؟ کیا خیال ہے یزید پھر حلال کو حرام کرنے میں کامیاب ہوا؟ حرام کو حلال کرنے میں کامیاب ہوا؟ آج 1400 سال بعد آپ کو شریعت محمدی صحیح طور پر ملی یا نہیں؟ شریعت کا حلال آپ کو حلال ملا ہے یا شریعت کا حلال حرام ملا ہے؟ حرام حرام ملا، حلال ملا، واجب واجب ملا، مستحب مستحب ملا، قرآن اپنی پوری امانت کے ساتھ مل گیا، اور کسی قسم کی گڑبڑ کرنے میں یہ لوگ کامیاب۔ حالانکہ بنی امیہ کی لمبی حکومت چلی، بنی عباس کی لمبی حکومت چلی، 500 سال بنی عباس کی حکومت، 80 سال بنی امیہ کی حکومت۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں 10 سال بھی کوئی شخص حکمران رہ جائے تو وہ کیا سے کیا کر گزرتا ہے؟ ہوتا ہے یا نہیں؟ تیرے اپنے ملک میں 10 سال بھی اگر کوئی حکمران رہ جائے تو اس کی مرضیاں کیسے ملک پر مسلط ہو جاتی ہیں؟ اور تو بتا بنی امیہ اور بنی عباس کا اقتدار کتنے سال رہا؟ 600 سال کے قریب، 6 صدیاں جن کا اقتدار رہا، وہ دین کو مکمل طور پر بگاڑنے میں کامیاب نہ ہو سکے تو یہ کس کی قربانی ہے؟ تو کیا دین پر امام حسین کا احسان ہے یا نہیں؟ جی، اور اگر اتنا بڑا احسان ہے کہ قیامت تک سرداد نہ داؤ دست در دست یزید حقاق ہے بنائے لا الہ است حسین۔ علامہ اقبال کو بھی کہنا پڑا بہر حق در خاک و خون غلطی دست پس بنائے لا الہ گردیدہ است۔ تو معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ کی بنیادیں ہل جاتی، دین کی بنیاد ختم ہو جاتی۔ آج جو لا الہ الا اللہ تجھے امان کے ساتھ ملا ہے، راستے میں لا الہ الا اللہ بھی گم ہو جاتا، محمد رسول اللہ تو پھر خود ہی گم ہو جاتا، نہ رہتا لا الہ الا اللہ، نہ رہتا محمد رسول اللہ۔ بت پرستی، حکومت پرستی، حکمران دین، جو کہتے جائیں وہی دین۔ کیا خیال ہے آج تو حکمرانوں کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ جو مرضی آئے دین بنا لیں؟ جی، جتنا بڑا بھی کوئی حکمران آ جائے اور وہ پوری فوج کا برسر اقتدار اور اس کے چشم آبرو کے اشارے پر فوج اپنا سر کٹانے کے لیے کیوں نہ تیار ہو جائے، لیکن اس کے باوجود حسین تیری عظمت کو سلام ہے کہ تو نے کسی بھی بڑی سے بڑی طاقت کو بھی یہ جرأت دینے کے لیے حق نہیں دیا کہ وہ تیرے نانے کے دین کو بدلنے کی کوشش کر سکے۔ اس لیے عزیز من، اگر حضرت ابو طالب جیسے دین کے محسن کا غم مناتے ہیں رسول اکرم پورا سال، تو حسین مولا کا غم کتنا عرصہ منانا چاہیے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ غم حسین منانا ہمارے دین اور آئین کا حصہ ہے، اور جب تک ہم غم حسین مناتے رہیں گے دین کو زندگی نصیب ہوتی رہے گی، اور کوئی طاقت دین کو مٹانے میں کامیاب نہ ہوئی ہے اور نہ ہو سکے گی۔ اور بات جب امام حسین کی آتی ہے تو پھر ذات امام حسین تک بات محدود نہیں ہے، بلکہ امام حسین کے کردار میں ہر وہ کردار حصہ دار ہے جسے امام حسین کربلا لے گئے۔ وہاں علی اکبر کا بھی کردار ہے، وہاں علی اصغر کا بھی کردار ہے، وہاں ابو الفضل العباس کا بھی کردار ہے، وہاں قاسم یتیم کا بھی کردار ہے، وہاں اون و محمد کا بھی کردار ہے۔ اور بات فقط وہاں تک نہیں، پتہ نہیں کیوں لے گئے تھے اپنی بہنوں کو، پتہ نہیں کیوں لے گئے تھے اپنی بیٹیوں کو، پتہ نہیں کیوں لے گئے تھے اپنی پردہ داروں کو۔ میں جب دیکھتا ہوں کہ مدینہ منورہ کو جب چھوڑ رہے ہیں امام حسین
تو کوئی فورس نہیں ہے جو امام حسین کو مجبور کر رہی ہو کہ بہنوں کو بھی ساتھ لے جاؤ. کوئی طاقت وہاں نظر نہیں آتی ہے, کوئی فوج, کوئی پولیس, کوئی فورس جو امام حسین کو مجبور کر رہی ہو کہ اپنے پردہ داروں کو بھی ساتھ لے جاؤ. لے جا رہے ہیں تو اپنی مرضی سے لے جا رہے ہیں, لے جا رہے ہیں تو اپنی پردہ داروں کو اپنی. کیوں میرے مولا حسین جب مجبور نہیں ہو تو پھر آپ کو یہ پتا تو ہے نا کہ شام غریبہ میں کیا ہوگا. یا تو امام نہ ہوتے, اور جب امام ہیں تو کہ امام کو علم ہے یا نہیں کہ شام غریبہ میں کیا ہوگا. اور جس کو پتا ہو کہ میری بہنوں کی چادریں چھن جائیں گی, جس کو پتا ہو کہ میری بیٹیوں کا یہ حال کیا جائے گا, جس کو پتا ہو کہ میری پردہ داروں کا یہ منظر آئے گا, تو کیا وہ ان کو گھر چھوڑ جائے یا نہ چھوڑ جائے؟ ظاہراً مناسب بات یہی نظر آتی ہے کہ گھر چھوڑ جائے تاکہ ان کی چادریں محفوظ رہیں, تاکہ ان کا پردہ محفوظ رہے, تاکہ ان پر کوئی اس قسم کا ظلم نہ ہونے پائے. لیکن پھر ہم پہ سوال ہے کہ یہ سب کچھ جاننے اور سمجھنے کے باوجود امام حسین اپنی بہنوں کو کیوں لے گئے, امام حسین اپنی پردہ داروں کو کیوں لے گئے؟ تو اس کا واحد اور واحد جواب یہی ہے کہ امام حسین جانتے تھے جو نتیجہ میں حاصل کرنا چاہتا ہوں, یعنی یزید کو شکست اور یزید کو اپنے عزائم میں ناکام کرنا, یہ فقط ہمارے شہیدوں کے لہو سے مکمل نہ ہوگا بلکہ اس لیے ہمارے پردہ داروں کی قربانیاں بھی ضروری ہوگی. پوچھا تھا حضرت جناب محمد ابن حنفیہ نے جب مکہ چھوڑ رہے تھے نا میرے مولا, تو محمد ابن حنفیہ آ گئے اور کہنے لگا مولا سنائے کوفہ جا رہے ہو. کہا مولا کوفہ والوں نے نہ بابا علی سے وفا کی تھی نہ بھائی امام حسن سے وفا کی تھی, آپ کیوں وہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا پھر محمد یہاں مکے کے حالات تو ٹھیک نہیں رہے, بتا میں کہاں جاؤں, مکہ میں تو رہ نہیں سکتا, وہاں کہاں جاؤں؟ تو اس وقت محمد ابن حنفیہ نے کہا مولا میرا خیال یہ ہے کہ آپ یمن چلے جائیں. پوچھا محمد اگر یمن میں بھی مجھے امن نہ ملے, تو میرے امن کی بات کرنا چاہتا ہے نا, اگر یمن میں بھی مجھے امن نہ ملے تو پھر میں کہاں جاؤں؟ محمد کے پاس اور کوئی جواب نہ بنا, یہی کچھ کہنے پہ مجبور ہوا پھر آپ جنگلوں میں گم ہو جائیں, پھر آپ پہاڑوں کی غاروں میں چھپ جائیں اور حالات کی اصلاح کا انتظار کریں, جب حالات بہتر ہو جائیں تو باہر آ جائے. امام حسین سمجھ گئے محمد کا دل مخلص ہے, وہ میری زندگی کی بقا چاہتا ہے, وہ مجھے مختلف ایسے راستے دکھانے کی کوشش کرتا ہے. کہا اچھا محمد میں تیری تجویز پہ غور کروں گا. یہ شام کا وقت تھا جب محمد گفتگو کر رہے تھے, صبح رات سو گئے, صبح ہوئی تو پتا چلا کہ امام حسین کا قافلہ تیار ہے اور کوفہ جا رہا ہے. محمد دوڑے ہوئے آئے, وضو چھوڑ دیا, آئے تو دیکھا کہ قافلہ تیار تھا اور امام حسین اپنی ناقہ پہ سوار تھے. محمد ابن حنفیہ نے بڑھ کر امام کی ناقہ کی مہار کو پکڑا اور کہا مولا آپ نے رات مجھ سے کہا تھا کہ میں تیری تجویز پہ غور کروں گا اور آپ نے مجھے بتایا نہیں اور پھر کوفہ جا رہے ہیں. اس وقت فرمایا محمد تو چلا گیا, مجھے خواب میں نانا کی زیارت نصیب ہوئی. محمد ابن حنفیہ تو چلا گیا, مجھے خواب میں نانا کی زیارت نصیب ہوئی اور نانا نے مجھے تاکید کی ہے کہ اے حسین تجھے کربلا جانا چاہیے, تجھے کوفہ جانا چاہیے. محمد سنو ان اللہ قد شاء ان یرانی قتیلا, محمد تو میری زندگی کی بقا چاہتا ہے, مشیت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ میں درجہ شہادت پاؤں, میں مقتول ہو جاؤں. یعنی اللہ کا دین میری شہادت کے بغیر نہیں بچتا. اگر میں اپنے آپ کو بچاتا ہوں دین نہیں بچتا, اگر دین کو بچاتا ہوں مجھے اپنی جان دینا پڑتی ہے. تو ان اللہ قد شاء ان یرانی قتیلا, میں قتیل ہونے جا رہا ہوں, میں شہید ہونے جا رہا ہوں. اب واضح ہے کہ ایک صراحتاً جملہ آ گیا تو حضرت محمد ابن حنفیہ کے پاس اور کوئی چارہ نہ رہا. بکا ان شدیدہ, سخت رونا شروع ہو گئے, سخت رونا شروع ہو گئے اور روتی ہوئی آنسوؤں کے ساتھ پیچھے جو دیکھا تو واضح ہے کسی اماری میں دختر زہرا زینب کبریٰ بیٹھی نظر آئی, کسی اماری میں حضرت ام کلثوم بیٹھی نظر آئی, کہیں سکینہ کہیں فاطمہ پردہ دار تھے جو اپنی اپنی اماریوں میں بیٹھے ہوئے تھے. 2 جملے تو اس وقت محمد رو کے پوچھنے لگے مولا اگر شہید ہونے جا رہے ہو تو ان پردہ داروں کو کیوں لے جا رہے ہو, شہید ہونے جا رہے ہو تو ان پردہ داروں کو کیوں لے جا رہے ہو. واضح ہے کہ بڑا جینوین قسم کا سوال تھا جو حضرت محمد ابن حنفیہ کو حق پہنچتا تھا, اس لیے کہ جیسے حسین کی بہنیں اور عزت تھیں ویسے ہی آخر محمد کی بھی تو ہمشیرگان تھیں, ان کا بھی تو ناموس تھیں, ان کو بھی تو یہ سوال کرنے کا حق تھا کہ ان کو پھر کیوں لے جا رہے ہو.
اب کیا خیال ہے آپ کا امام حسین کے لیے یہ سوال سخت تھا یا سخت نہ تھا؟ اتنا بڑا سنگین سوال جب محمد ابن حنفیہ نے کیا تو امام نے جواب میں یہی کچھ کہا، محمد ان اللہ قد شاء ان یراہن سبایا، محمد اللہ نے چاہا ہے کہ یہ قیدی ہو جائے. یعنی جس دین کو بچانے کے لیے میری شہادت ضروری ہے، اسی دین کو بچانے کے لیے ان کی قید ضروری ہے کہ اگر یہ قیدی نہ ہوں گی تو شاید میری شہادت کو بھی ظالم چھپانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر یہ قیدی ہوں گی تو لوگ میری شہادت کو چھپائیں گے، میری زینب میری شہادت کو اجاگر کرے گی، لوگ میری شہادت پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کریں گے، اور یہ رسیوں میں بندھی ہوئی بیبیاں لوگوں کے سامنے حقائق کو روشن کریں گی. اور کیا خیال ہے آپ کا، حقائق شام میں جب یہ قیدی پہنچے تو شامیوں کے سامنے روشن ہو گئے یا روشن نہ ہو گئے؟ اور کیا وہ لوگ یزید کے مخالف ہو گئے یا مخالف نہ ہو گئے؟ اور یہی وجہ ہے کہ یزید مجبور ہوا ان قیدیوں کو رہا کرنے پر، یہ دیکھ کر کہ اگر میں ان کو رہائی نہیں دیتا تو شام کے عوام کے اندر بھی میرے خلاف نفرت کا بیج کاشت ہو چکا ہوا ہے اور وہ مجھے کبھی پسند نہیں کریں گے، اور اس لیے اس نے ان قیدیوں کو رہا کر دیا. لیکن جو کام دختران زہرا نے کرنا تھا وہ ہو چکا تھا، اور جو خدمت انہیں انجام دینی تھی وہ ہو چکی تھی، اور دین کی بقا کے ضامن ہو گئے تھے. اور آج تک اگر دین زندہ ہے تو ان شہیدوں اور ان قیدیوں کی قربانی کا نتیجہ ہے. خداوند تعالی ہمیں اس دین کے لیے جینا، اس دین کے لیے مرنا اور اسی دین پر اٹھنا نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماتم حسین.